افسر سب سے پہلے تو عرض کیجیے گا 2 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں کافی کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اب حالات قدرے معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، خطرہ ٹل گیا یا حملے کا خدشہ بھی موجود ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو اس وقت سچویشن ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سچویشن ظاہر ہے سالہ سال کے سینکشنز اور بڑی کرپلنگ سینکشنز ہیں جس نے پوری اکانومی کو ایک لحاظ سے نان فنکشنل کر دیا ہے۔ اس وقت وہاں جو انفلیشن کا ریٹ ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ $1 کے بدلے میں 1.74 یا 47 بلین ریالز آر ڈیمانڈز ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ایکچولی ورتھ لیس بن گئی ان کی جو کرنسی۔ ان حالات میں وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس انفلیشن سے، اس مہنگائی سے معاشرے کے تمام طبقات پہ اثر پڑا ہے، لیبر سے لے کے دکاندار جو بازاری جسے کہتے ہیں بازار میں رہنے والا، مڈل کلاس جو بھی ہے۔ بہرحال اب حالت یہ ہے، بتا رہے ہیں لوگ، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے لیے کھانے کی تنگی ہو گئی جی تو ظاہر ہے لوگ تبھی باہر آتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ فیملی کے لیے، بچوں کے لیے کھانا نہیں۔ پھر اس تنگی کو سماجی تنگی سے بھی ربط کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ ایران کے لوگ، ایران میں لٹریسی ریٹ از اباؤٹ 100%، اور اس میں آپ اتنا اگر سفوکیشن رکھیں گے تو پھر اس قسم کے جو ہے وہ چیزیں ضرور ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے اب جہاد ہم بلوچ صاحب، آپ جو کی ہے بات وہ درست جس ہے، ایرانی جی جو ہیں کافی سفر کر رہے ہیں اور انفلیشن بہت زیادہ وہاں پر بڑھ چکی ہے، اور کاروباری جو برادری ہے وہ بہت شدید انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، لیکن یہ احتجاج جو ہے وہ کافی کشیدہ اس وقت ہو گئے جب بہت سے لوگوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی، دکانوں کو نقصان پہنچایا، مساجد کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو قتل کیا۔ اب امریکہ ایرانیوں کا خیر خواہ کب سے ہو گیا، اور اگر رجیم چینج کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہے یا حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ایرانی عوام کے مسائل کا حل جو ہے رجیم چینج میں ہے بقول امریکہ؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ پہلی بات تو ہے کہ ہم اصولی طور پہ ایز اے فرینڈس آف، اور ہمارے ایران کے ساتھ تو تاریخی، روایتی، سماجی، اسلامک ریلیشن شپ ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی ملک میں، اور خاص طور پر ہمارے نیبرہڈ میں، کوئی جو ہے وہ حملہ ہو یا ایسی کوئی انٹرونشن ہو جو کہ اس کے اندرونی معاملہ ہے۔ تو ویسے بھی جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، خارجہ تعلقات کی بات کرتے ہیں، یا یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ممانعت ہے۔ کوئی بھی کنٹری تیسری کنٹری کو نہیں بتا سکتی کہ آپ نے کیا حکومت میں کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ڈیفینیٹلی یہ انٹرونشن واز ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اس لیے ابھی جو اسٹینڈ ڈاؤن تھوڑا سا نظر آیا ہے، تھوڑی سی خاموشی نظر آئی ہے، سکوت نظر آیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کمپلیٹلی یونانیمٹی تھی مسلمان ملکوں میں اور نیبر ملکوں میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور باقی جو بڑے قطر ہے، ان تمام کا جو ہے وہ میسج بڑا اسٹرانگ گیا ہے یوایس کے پاس کہ اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، لوگ اور جو ہے وہ مزید اور اینگر ہوگا، اور جو تمہارا آبجیکٹو ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یا unless you do the Iraq again۔ لیکن ہم نے عراق میں دیکھ لیا کہ اب کتنے سال ہو گئے، ابھی تک وہ تتر پتر ہے، اسٹیٹ کی نظر کوئی چیز نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کتنے دھڑوں میں ملک بٹا ہوا ہے۔ سیم از دا کیس وتھ سیریا۔ کیا یہ ایک اور سیریا یا عراق بنانے چلے تھے؟ تو اس کی اجازت میرا خیال ہے امن کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، وہ کبھی اس کو بالکل، نہیں دیگر دیں گے۔ ممالک بھی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اس میں امریکہ کے اتحادی ممالک بھی، خاص طور پر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ جہاد بلوچ صاحب، جب بھی بیرونی حملے کی بات ہوتی ہے نا، تو کسی بھی ملک میں کوئی بیرونی حملہ ہو تو عوام جتنی بھی تقسیم ہو وہ متحد ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں امریکہ کی کیا کیلکولیشن ہوگی، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ اگر بیرونی حملہ یا امریکہ حملہ کرتا ہے تو عوام ایک تو متحد ہو جائے گی اور امریکہ کے خلاف نفرت مزید پھیلے گی؟ کوئی شک نہیں، یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک فیکٹر ہے، ریسٹیننگ فیکٹر۔ سیورل فیکٹر جو کہ بھی ریسٹین کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ آلریڈی بہت سارے فرنٹ پہ ٹرمپ جو ہے وہ پھیلا چکا ہے کنفرنٹیشن کو اپنی، وینزویلا میں ہے، ابھی گرین لینڈ میں نیٹو کے فورسز آ گئے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں مشکل سے جا کے غزہ میں سیمی فائر جو ہے وہ بندی کی ہوئی ہے۔ تو ایک فرنٹ کھولنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ پھر یہ کہ وہ
काउंटर वेलिंग फोर्सेस भी हैं. वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि चाइना और रशिया भी क्वाइटली खड़े हुए हैं इस लिहाज से कि वो उनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एटलीस्ट फॉर चाइना, क्योंकि 90% ऑफ द इरानियन ऑयल गोज टू चाइना. तो अब अगर ये फिर तबाही की तरफ आता है, जिसमें डेफिनेटली टारगेट्स उनकी इकोनॉमिक हब्स होंगे. पॉपुलेशन तो नहीं होगी जिसमें ऑयल वेल्स हैं और रिफाइनरीज हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर तो ऑलरेडी वो न्यूट्रलाइज कर चुके. सो मैं समझता हूँ कि उधर से भी उनको सिग्नल आए होंगे कि भाई बर्दाश्त की भी कोई हद होती है और डिस्टर्बेंस की भी कोई हद होती है. तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन उनको करना पड़ेगा अगर वो हमला करते. और ये फिर ये नहीं कि ये वन ऑफ नहीं होगा. असल में ये बात मैंने कहीं पढ़ी भी कि इजराइल और अमेरिका की जो कंसल्टेशन उसके अंदर यही था कि अगर करना है तो बड़ा इसको फिर हमें आगे तक ले जाना है और लॉजिकल एंड तक ले जाना है. उस लॉजिकल एंड के लिए इनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी. रिएक्शन ऑफ ईरान है, रिएक्शन ऑफ द लोकल जो वहाँ रीजनल कंट्रीज हैं. और इनफैक्ट एक स्टेटमेंट आई है कि अनस्टेबिलिटी जो है वो अगर होती है ईरान में तो वो लामहला जाएगी रीजनल कंट्रीज में, और वो ऑलरेडी फर्जाइल स्टेट्स है. चाहे कि हमें नजर आए बड़ी खामोशी है, वहां बड़ा अमन है, मसलन ये जेसीसी कंट्रीज है, बाकी तो खैर टूट फूट गई अनफॉर्चुनेटली. लेकिन ये कंट्रियां, लेकिन दे के नॉट, उनमें इतना रेजिलियंस नहीं है कि एक वॉर को कर सके. और इसी तरह से पाकिस्तान भी तो डायरेक्ट है कि रिफ्यूजीज भी खुदा न खास्ता हो सकते हैं और मसाइल टेररिज्म के ऑलरेडी वी आर फेसिंग सो मच ऑफ टेररिज्म. तो टेररिज्म और बढ़ सकता है. जाहिर है वो एलिमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के साथ है, अगर इस वजह से टॉपल होती है मार्केट की तरफ से तो फिर रेजिस्टेंस तो आएगा. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका असर जो है वो पूरे खित्ते पे पड़ेगा.